السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے میرے یوٹیوب چینل پر ویلکم۔ دیکھنے میں تو یہ بستی کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت ہی بھیانک ہے، جسے سن کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ لورین کینیڈا یہ وہ جگہ ہے دوستوں جو تو ہے زمین کے اوپر، لیکن اس جگہ کے اوپر رہنے والے لوگ وہ یوں سمجھے کہ ٹیکنیکلی آسمانوں پر ہی رہتے ہیں۔ اب میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانی آبادی موجود ہے، اور پوری دنیا میں موجود تمام طرح کی انسانی بستیوں میں یہ بستی ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر واقع ہے۔ یہ الٹیٹیوڈ 40,100 میٹر ہے۔ اسے ہیومن کیمسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ الٹیٹیوڈ ہائی الٹیٹیوڈ یا ایئر کنڈیشنر کا الٹیٹیوڈ ہے، جہاں پر انسانوں کا بسنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن انسان یہاں پر بس رہے ہیں۔ اس جگہ کے اوپر آکسیجن کی کنسنٹریشن وہ عام آکسیجن کی کنسنٹریشن سے 50% کم ہے۔ اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے جسم ہم عام انسانوں کی نسبت دوگنی کوانٹٹی میں بلڈ سیلز پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پر رہنے کی وجہ سے تمام انسانوں کی باڈیز ہم عام انسانوں کی نسبت کافی زیادہ ایوالو کر چکی ہیں۔ یہ بستی دنیا کی سویلائزڈ آبادیوں سے بے پناہ دور ٹیل اور بنجر پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ بستی صرف اس وجہ سے آباد ہے کہ اس بستی کے ارد گرد جتنے بھی پہاڑ موجود ہیں، ان پہاڑوں میں سونا ملتا ہے۔ اسی سونے کی تلاش میں اور اپنی قسمتوں کو بدلنے کے چکر میں یہ تمام طرح کی بستی یہاں پر موجود بھی ہیں اور آباد بھی، ورنہ یقین کیجئے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں درخت تک نہیں اگایا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے اتنے ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر سے اتنی کم آکسیجن میں اوپر سے یہ بنجر چٹے پٹے پہاڑوں کے بیچ میں کوئی درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو شیئر کراؤں گی دنیا کی سب سے یونیک اور سب سے ہائی الٹیٹیوڈ ہیومن سیٹلمنٹ کی یہ بستی اس قدر عجیب و غریب ہے کہ اس بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اسی لیول کے بندے ہیں، یعنی جیسے کہ میں اور آپ عام بستیوں میں رہنے والے، جب آپ اس ہائی الٹیٹیوڈ بستی کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں، آپ جیسے جیسے ہائی الٹیٹیوڈ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن لیول ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کو نویزیا کی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو سانس لینے میں بھی پرابلم ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو کھانسی دشواری آئے گی۔ ہائی الٹیٹیوڈ پر جب بھی جائیں اپنے پاس آکسیجن سلنڈر ضرور رکھیں۔ ایسے میں آپ کی باڈیز کو پانی کی بھی شدید ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو فل ٹائم ڈی ہائیڈریٹڈ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر یعنی کہ اس بستی میں کوئی بینک تو ہے نہیں، تو یہاں پر جتنے بھی لوکلز رہتے ہیں دوستوں، وہ اپنے تمام طرح کے پیسے اور اپنا تمام طرح کا سونا اپنی جیبوں میں ہی لے کر پھرتے ہیں۔ اب کھلے عام روپیہ یا پیسہ یا سونا جیبوں میں ڈال کر پھرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس بستی کے اندر کرائم ریٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، جیسا کہ کراچی میں۔ یہاں پر اسٹینگ کے جانا جھکی کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوکل نہیں ہیں تو یا آپ باہر سے آتے ہیں، فرسٹ ٹائم آتے ہیں سیر کرنے کے لیے، تو پھر آپ کے ساتھ پوری پروٹیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بستی کے اندر نہ تو بجلی نظر آئے گی، نہ ہی آپ کو گیس نظر آئے گی، نہ ہی گھروں میں نہ تو ڈھنگ کی کچن ہے کی سہولیات موجود ہے، اور نہ ہی باتھ روم کی۔ اس بستی کا ٹمپریچر تقریباً 40 ڈگری سیلسیس پر چلا جاتا ہے، اور حیرانے کی یہ بات ہے کہ یہ ٹمپریچر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ گرمیوں کے موسم کا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اس بستی کے اندر برف جمی رہتی ہے، اوپر سے سونے کے پاس گرم کرنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں، نہ ہی کھانا اور نہ ہی اپنے آپ کو۔ اب اس بستی کے ارد گرد دوستوں سونے کی کئی کانیں موجود ہیں، ان کانوں کو انلیگل کمپنیز آن کرتی ہیں، ان کانوں میں سے سونا نکالا جاتا ہے، اور سونے کا ہی یہ سارا کاروبار ہے۔ ان گولڈ مائنز کے اندر صرف اور صرف مرد ہی کام کرتے ہیں، عورتوں کو کام کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اس وجہ سے یہ بستی ایک ایسی پہاڑی کے نیچے آباد ہے جسے دا سلیپنگ لیڈی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی دیکھنے میں ایسی ہیں جیسے کوئی عورت سو رہی ہو۔ یہاں کے لوکل لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی عورت سونے کی کان میں کام کرے گی یا سونے کو ہاتھ لگائے گی تو دا سلیپنگ بیوٹی یہ پہاڑی برا مان جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ دا سلیپنگ بیوٹی اس بستی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں زلزلے لے آتی ہیں۔ سونے کی ان کانوں میں کام کرنے والے لوگوں کی جو مزدوری ہے اس کا بھی عجیب و غریب قسم کا حساب ہے۔ ان گولڈ مائنز کو جو کمپنی آن کرتی ہے، ان کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ گولڈ مائن میں کام کرنے والے تمام مزدوروں کو کوئی سیلری نہیں دیتی۔ جی ہاں، ان مزدوروں کی دوستوں کوئی سیلری نہیں ہوتی۔ ان
और ना ही इन्हें डेली बेसिस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अलाउंस दिया जाता है। कंपनियां कहती हैं कि आप महीने के 29 या 30 दिन हमारे लिए काम करें और एक दिन अपने लिए। अब इस एक दिन में आप जितना मर्जी सोना तलाश करें, जितना मर्जी सोना खोद ले, वो सारे का सारा आबा होना है। तकनीकी तौर पर अगर बात की जाए तो इन तमाम मजदूरों की जो अजरत है वो बुनियादी तौर पर डिसाइड करती है इनकी खुद की किस्मत, यानी महीने का वो दिन जिसमें ये सिर्फ अपने लिए सोना तलाश करते हैं। इस दिन अगर इन्हें सोना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यूँ समझे कि इन्होंने मुफ्ती में काम कर दिया। अब चूँकि इस तमाम इलाके के अंदर सोने की कानें ही हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सोने को छानने का जो काम होता है इसमें भी 100 किस्म के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। ये सारा कुछ मौजूद पानी की नजर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर आलूदा हो जाता है और ये आलूदा वाटर ये लोग पीते भी हैं। इसमें आपने फल फ्रूट भी उगाते हैं, आपने सब्जियां भी उगाते हैं। नतीजा यही पानी पी कर, यही सब्जियां फल फ्रूट खा कर ये 35 साल की उम्र में ही मर भी जाते हैं। हाँ दोस्तों, इस वसी में और जिंदगी का वक्त सिर्फ और सिर्फ 35 साल का है। इस शहर के अंदर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है और टोटल पुलिस वालों की तादाद भी इस शहर में बहुत कम है। एक छोटा सा अस्पताल भी मौजूद है इस बस्ती के अंदर और इस अस्पताल में दोस्तों 3 से 4 छोटे छोटे साइज के कमरे या वार्ड है। अब इस बस्ती में ना तो खाने पीने का ठीक इंतजाम है, ना रहने सहने का कुछ ठीक इंतजाम है, ना नहाने धोने का कोई ठीक इंतजाम है, ना ही प्रॉपर स्कूल है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्टल है, ना ही कोई और निजाम जिंदगी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोने के पीछे, अपने इकोनॉमिक हालत को बेहतर करने के पीछे तकरीबन 50,000 के करीब लोग इस बस्ती में दुनिया की इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आबाद है। इस अमेजिंग फैक्ट के साथ हम आज उम्मीद है आज आपको ये वीडियो